بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ جیسی نیت ویسا صلہ۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس ملا کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ جو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا اسے کچھ ثواب نہ ملے گا، بلکہ یہ عمل بعض صورتوں میں اس کے لیے وبال بن جائے گا، جیسا کہ شرح مسلم میں ہے۔ جس نے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہی اس کا حصہ ہے، اسے آخرت میں کچھ ثواب نہ ملے گا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اور اللہ عز و جل کی رضا کی نیت نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا۔ الغرض جیسی نیت ویسا صلہ۔ ایک تہائی اسلام۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دین کا تہائی حصہ ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کیونکہ اس حدیث میں نیت کا بیان ہے اور اسلام کے احکام کی بجاوری تین طرح سے ہوتی ہے، قول سے، فعل سے، نیت سے، لہذا نیت ایک تہائی اسلام ہے۔ نیت کبھی خود بھی مستقبل عبادت ہوتی ہے جبکہ دوسرے اعمال اس کے محتاج ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دین کو کفایت کرنے والی چار حدیثیں۔ حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے دین کے لیے یہ چار حدیثیں کافی ہیں۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ نمبر 3، فضول باتوں کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ نمبر 4، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فقہ کے 70 ابواب۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب موجود ہیں۔ نیت کی تعریف۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ خالص عمل ہی قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت کچھ مہر بند صحیفے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نصب پیش کیے جائیں گے، تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رب عز و جل، تیری عزت کی قسم، ہم تو اس میں خیر ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ارشاد فرمائے گا، یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے، آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ زیادہ عمل والا پھنس گیا، کم عمل والا بخشا گیا۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ملائکہ اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کسی بندے کے عمل کو زیادہ سمجھتے ہوئے لے جا رہی ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنی سلطنت میں جہاں چاہے گا وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل ان کی طرف وہی فرمائے گا کہ تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر مامور ہو، اور میں اس کے دل سے باخبر ہوں، میرا یہ بندہ میرے لیے عمل کرنے میں مخلص نہیں تھا، لہذا اسے سجین، 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام کا نام ہے جو شیطان اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ ہے، میں سے لکھ دو۔ اسی طرح فرشتے ایک بندے کے عمل کو کم اور حقیر جانتے ہوئے لے جا رہی ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنی سلطنت میں جہاں چاہے گا وہ فرشتے وہاں پہنچ جائیں گے، تو اللہ عز و جل ان کی طرف وہی فرمائے گا، تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر مامور ہو، اور میں اس کے دل سے باخبر ہوں، میرا یہ بندہ میرے لیے عمل کرنے میں مخلص ہے، لہٰذا اسے علیین میں سے لکھ دو۔ علیین 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے ایک مقام کا نام ہے، یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، بغیر عمل کے ثواب و عذاب۔ اچھی نیت کی وجہ سے انسان بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اسے وہی ثواب ملتا ہے جو اس وقت ملتا
جب وہ عمل کرتا۔ اسی طرح گناہ کا پختہ ارادہ کرنے پر بھی انسان گنہگار ہو جاتا ہے، اگرچہ اس نے وہ گناہ نہ کیا ہو۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا، جس کو عزم کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اگرچہ جس گناہ کا عزم کیا تھا اسے نہ کیا ہو۔ اس زمن میں 3 روایات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، 4 طرح کے لوگ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے لوگ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جسے اللہ عز و جل نے علم و مال دیا اور وہ اپنے مال کو اس کے مصرف میں خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2، جسے اللہ عز و جل نے علم دیا، مال نہ دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس جیسا عمل کرتا، بس یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ نمبر 3، جسے اللہ عز و جل نے مال دیا، علم نہ دیا، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ نمبر 4، جسے اللہ عز و جل نے نہ علم دیا نہ مال، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی اس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، بس یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ نمبر 2، صرف نیت پر کامل نیکی کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ نمبر 3، نیت کی وجہ سے جنت و دوزخ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کی تشریح ہے کہ اس لیے کہ اللہ عز و جل کسی بندے کو اس کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی نیت کی وجہ سے جنت میں رکھے گا۔ اگر بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاتا تو وہ اپنے عمل کی مدت کے مطابق جنت میں رہتا، یا اس سے دگنی مدت تک، لیکن اللہ عز و جل اسے نیت کے مطابق جزا دے گا، اس لیے کہ اس نے یہ نیت کی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ عز و جل کی اطاعت کروں گا۔ بس جب موت نے اس کے عمل کو ختم کر دیا تو اسے اس کی نیت کے مطابق جزا دی گئی۔ اسی طرح کافر کا معاملہ ہے، اگر کافر کو اس کے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جاتا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہتا، بلکہ اپنے عمل کی مدت کے مطابق جہنم میں رہتا، لیکن چونکہ اس نے یہ نیت کی تھی کہ ہمیشہ کفر پر رہے گا، اسی لیے اسے اس کی نیت کے مطابق جزا دی گئی۔ نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ ہمارا پروردگار عز و جل کتنا کریم ہے کہ اگر اس کا بندہ کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن عمل نہ کر پائے تبھی اسے عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، جتنا ہو سکے نیکیوں کی نیت کر لیں، کیونکہ ہمارا رحیم و کریم پروردگار عز و جل اچھی نیتوں پر بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اچھی نیت پر انعام رب الانعام۔ منقول ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے قریب سے گزرا تو دل میں کہا، اگر یہ ریت غلہ ہوتی تو میں اسے لوگوں پر صدقہ کر دیتا۔ اللہ عز و جل نے اس دور کے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سے فرماؤ، اللہ عز و جل نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور اچھی نیت کے بدلے تجھے اتنا ثواب دیا ہے کہ جتنا اس وقت ملتا جب یہ ریت غلہ ہوتی اور تو اسے صدقہ کر دیتا۔ دنیا کی چاہت باعث فقر ہے، جو اپنی آخرت سنوارنے کی نیت کرے اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے، دنیا خود بخود اس کے قدموں میں آتی ہے، اور جو آخرت کی فکر چھوڑ کر صرف دنیا ہی کا طلبگار ہو تو وہ اپنی نیت کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور بھاگتی ہے، اسے صرف وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا، نصیب سے زیادہ ایک دانہ بھی نہیں مل سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی نشان ہے، جو آخرت کا طلبگار ہو اللہ عز و جل اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ اور جو دنیا کا طلبگار ہو تو اللہ عز و جل اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کا مال بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ بہترین عمل۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
اللہ عز و جل کی فرائض کی ادائیگی، حرام اشیاء سے اجتناب اور اللہ عز و جل کے ہاں نیت کا سچا ہونا بہترین عمل ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ اتنی مدد الہی زیادہ۔ انسان کو مدد الہی اس کے اخلاص کے مطابق ملتی ہے۔ جس کے نیک اعمال میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اسے اتنی ہی زیادہ مدد الہی نصیب ہوگی۔ نیت ہی کی وجہ سے اعمال اچھے یا برے اور مرتبے کے لحاظ سے چھوٹے یا بڑے ہوتی ہیں، اور اچھی نیت کی وجہ سے انسان کو کبھی نہ کبھی اچھے عمل کی توفیق ضرور مل جاتی ہے۔ اس زمن میں 5 روایات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، خالص عمل تھوڑا بھی زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں اللہ عز و جل کا یہ فرمان لکھا ہے، جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہے، اور جس عمل سے میرے غیر کا قصد کیا گیا ہو وہ زیادہ بھی تھوڑا ہے۔ نمبر 2، جیسی نیت ویسی مدد۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھ کر بھیجا کہ جان لو، بے شک بندے کو اللہ عز و جل کی طرف سے مدد اس کی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ جس کی نیت مکمل یعنی خالص ہو اس کے لیے اللہ عز و جل کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے، اور جس کی نیت میں کمی ہو اسے مدد بھی کم ملتی ہے، یعنی انسان کی مدد اس کے اخلاص کے مطابق کی جاتی ہے۔ نمبر 3، عمل کا چھوٹا یا بڑا ہونا۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، عمل نیت کا محتاج ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نیتیں اعمال کا ستون ہے، عمل تو نیت کا محتاج ہے، کیونکہ عمل نیت ہی کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے، جبکہ نیت ذاتی طور پر اچھی ہے، اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے۔ نمبر 5، اچھی نیت اچھے عمل کی طرف لاتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی نیت تقویٰ کی ہو، پھر اگر کسی وجہ سے اس کے تمام اعضاء دنیا سے متعلق ہو بھی جائیں، تب بھی کسی نہ کسی دن اس کی نیت اسے اچھے عمل کی طرف لے آئے گی، جبکہ جاہل کا حال اس سے مختلف ہے۔ عمل سے پہلے نیت سیکھیے۔ کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی نیتیں ضرور کر لینی چاہیے۔ ہمارے اسلاف رحیم اللہ تعالی عمل سے پہلے نیت سکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے تھے۔ بعض علماء کرام رحیم اللہ السلام نے فرمایا، عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو، اور جب تک تم نیکی کی نیت پر رہو گی، بھلائی پر رہو گی، کوئی بھی لمحہ نیکی سے خالی نہ گزرے۔ ایک طالب علم نے علماء کرام رحیم اللہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی باعث میں ہر وقت اللہ عز و جل کے لیے عمل میں مشغول رہوں، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ رات دن میں کوئی ایسا وقت گزرے جس میں میں نے اللہ عز و جل کے لیے عمل نہ کیا ہو۔ علماء کرام رحیم اللہ السلام نے اس سے فرمایا، تو اپنے مقصد کو پہنچ گیا، جس قدر ممکن ہو نیک اعمال بجا لا۔ جب تو تھک جائے یا کوئی عمل چھوڑ دے تو آئندہ اسے کرنے کی نیت کر لیا کر، کیونکہ نیت کرنے والا بھی عمل کرنے والے کی طرح نیک عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اچھی نیت کی وجہ سے بخشش۔ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو کسی نے خواب میں دے کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کیا مغفرت کا سبب وہی سڑک بنی جسے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بنوایا تھا؟ کہا، نہیں، اس سڑک کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے تو اللہ عز و جل نے میری اچھی نیتوں کی وجہ سے بخشا ہے۔ حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 10 مدنی پھول۔ نمبر 1، اعمال کے ثواب کا دور و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا ہی ثواب۔ نمبر 2، ہر نیک کام سے پہلے اچھی نیتیں ضرور کر لینی چاہیے تاکہ اس عمل کا ثواب بڑھا دیا جائے۔ نمبر 3، جس عمل سے اللہ عز و جل کی خوشنودی مقصود نہ ہو وہ وبال بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اگر کسی نیک عمل کو بجا لانے کی طاقت نہ ہو
تو اس عمل کا ثواب پانے کے لیے یوں نیت کر لی جائے، اگر اس عمل کو کرنے کی طاقت ہوتی تو ضرور کرتا، یا جب بھی مجھے موقع ملا تو ضرور عمل کروں گا۔ نمبر 5، جو آخرت کا طلبگار ہو، دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے، اور جو فقط دنیا ہی کا طلبگار ہو وہ خسارے میں رہتا ہے۔ نمبر 6، مدد الہی نیت کے خلوص کے مطابق ملتی ہے۔ نیت میں جتنا خلوص ہوگا اتنی زیادہ مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، نیک کام کی صرف نیت پر بھی ثواب ہے، اگرچہ بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے۔ نمبر 8، جو تقوی پرہیزگاری کی نیت کرے، پھر اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کی طرف مائل ہو بھی جائے تو وہ اپنی نیت کی برکت سے نیکی کی طرف لوٹ آئے گا۔ نمبر 9، اللہ عز و جل اپنے بندوں پر بہت رحیم و کریم ہے کہ صرف نیت پر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو صرف اچھی نیتوں کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ نمبر 10، نیت علیحدہ ایک مستقل عبادت ہے، جبکہ عمل نیت کا محتاج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لیا کریں، اس طرح ہمارے اعمال کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر جائز و نیک کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص و استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔